بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اکثر مقامات پر سکتہ لکھا ہوا آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، کیا سکتہ کے مقام پر وقف کرنا ہوتا ہے یا ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اگر سکتہ نہیں کریں گے تو کیا گناہ ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، سکتہ کے لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا یا ٹھہر جانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر وقف کرنا، یعنی جہاں سکتہ لکھا آ جائے گا تو وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے وقف کریں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے۔ آئیے ناظرین، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں سکتہ لکھا ہوا ہے، تو جس لفظ کے بعد سکتہ لکھا ہوا آئے گا اس لفظ پر سکتہ ہوگا، یعنی اس لفظ پر تھوڑا سا رکیں گے اور پھر آگے ملا کر پڑھیں گے، جیسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ عوجا پر تھوڑی دیر رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، اس عمل کو سکتہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہاں اس آیت میں دیکھیں، من کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم من راق وقیل من راق ایسے پڑھیں گے، یعنی بظاہر تو وقف کیا جا رہا ہے لیکن وقف کے دوران سانس نہیں توڑنا اور پھر وہیں سے آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں سکتہ کی اقسام کتنی ہیں۔ تو ناظرین، سکتے کی دو اقسام ہیں، سکتہ واجب اور دوسری سکتہ جائز۔ سکتہ واجب وہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر سکتہ لازم کرنا ہوتا ہے، اور یہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، اس لیے سکتہ واجب کو ہر حال میں کرنا ہوگا ورنہ گناہ ہوگا۔ اور سکتہ جائز وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر سکتہ کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر سکتہ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کس کس جگہ پر سکتہ واجب آیا ہے۔ تو پورے قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سکتہ واجب کرنا ہوگا۔ ان مقامات کو زبانی یاد کر لیں یا لکھ لیں۔ نمبر 1، پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 1۔ نمبر 2، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ نمبر 3، پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 27۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے پارہ نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ تو ناظرین، یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں پر سکتہ واجب ہوگا، اور ہمیں ہر صورت یہاں سکتہ کرنا ہوگا۔ ان کے علاوہ جس مقام پر بھی سکتہ آئے گا تو وہ سکتہ جائز کہلائے گا۔ تو ناظرین، ہم سکتہ واجب کے 4 مقامات کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ان 4 مقامات کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو سکتہ جائز کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سکتہ واجب دیکھیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ اب دوسری مثال سورہ یاسین کی دیکھیں، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا مَرْقَدِنَا هَذَا مَا۔ اس کے بعد ناظرین تیسری مثال دیکھیں سورہ قیامہ میں، وَقِيلَ مَنْ راق من راق وَقِيلَ مَنْ راق۔ اس کے بعد ناظرین آخری مثال دیکھیں پارہ نمبر 30 سورہ مطففین میں، کَلَّا بَلْ رَانَ بَلْ رَانَ
تو ناظرین یہ وہ 4 مثالیں تھیں جو آپ نے سکتہ واجب کی سن لی، دیکھ لی اور سمجھ لی۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سکتہ جائز کیسے کریں گے۔ تو ان 4 مقامات کے علاوہ اگر کہیں بھی سکتہ آتا ہے تو وہ سکتہ جائز ہوگا۔ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اسی طرح کریں گے، اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جہاں پر سکتہ آئے سکتہ کر لینا چاہیے۔ تو ناظرین سکتہ کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ سکتہ قرآن پاک میں کیوں لکھا آیا ہے، اس کی اتنی اہمیت کیا ہے؟ تو ناظرین اس کی مثال ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ روکو مت، جانے دو، تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کو جانے کا کہہ رہا ہوں، یعنی اس کو روکو مت بلکہ جانے دو، کیونکہ میں نے روکو مت پر سکتہ کیا ہے، یعنی وقف کیا ہے۔ روکو مت، جانے دو۔ تو اب اگر میں ایسے کہوں کہ روکو مت، جانے دو، تو اب الفاظ اور جملہ وہی ہے لیکن بات کرنے کا مقصد بدل گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بنا کہ اسے روکو، جانے نہیں دینا، یعنی اب روکو پر سکتہ کیا گیا ہے، جس سے بات کا مفہوم بدل گیا ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی قرآن پاک میں بھی جہاں سکتہ واجب آیا ہے وہاں اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو معنی بہت زیادہ بدل جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جہاں سکتہ واجب آیا ہے وہاں تو لازمی سکتہ کریں، لیکن جہاں سکتہ جائز آیا ہے وہاں بھی رک جائیں تو بہتر ہے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔